اگلا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ ہے اصول دین میں نبوت کا. نبوت کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھیں، جہاں تک نبی کی تعریف ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نبی ہے کون. جو علم کلام سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، یعنی علم عقائد کے جو ماہر افراد ہیں جنہیں ہم متکلمین کہتے ہیں، متکلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ انسان جو پروردگار کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے اور کسی انسان کی مدد کے بغیر الہی پیغام کو حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے. وہ ہے نبی، اللہ کے پیغام کو بغیر کسی مدد کے لوگوں تک پہنچا دے. یہ ہے نبی. اب جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں دو اصطلاح دکھائی دیتی ہیں، ایک نبی اور ایک رسول. کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان دونوں میں فرق ہے؟ جب ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں خود قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. رسول، نبی دونوں استعمال ہوا. روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے یہ دیکھنے میں آتا ہے یا یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے، یعنی جو بھی نبی ہے وہ رسول بھی، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. لہٰذا رسول جو ہے غیر پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو، یہ ایک دوسری تعریف ہے جو روایات میں آئی ہے، وہ یہ کہ نبی وہ ہے جو فرشتہ وحی کو سوتے میں دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے لیکن اسے آنکھوں سے نہیں دیکھتا. رسول وہ ہے جو آواز سنتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے اور اسے آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. تو یہ مختلف تعریفیں آئی ہیں، لیکن بہرحال ان تمام تعریف کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسالت نبوت سے بڑا منصب ہے. رسالت نبوت سے بڑا منصب ہے. لہٰذا جو بھی رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہے. رسول بہت ہی محدود ہیں لیکن نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. البتہ مطلب اور جیسا کہ ہم نے یہ نسبت بنائی کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے، تو رسالت پہ فائز بہت سارے جو بھی نبی ہیں وہ دونوں عہدوں پر فائز ہیں، وہ نبوت پر بھی اور رسالت پر بھی. بعض جو ہیں وہ فقط و فقط نبوت پر فائز ہیں، رسالت پر فائز نہیں ہیں. یہ تو ہو گیا ان دو کلمات کے درمیان فرق. اب اس سے پہلے کہ ہم نبوت، کسی خاص نبی کی نبوت کے بارے میں گفتگو کریں، یہاں پر علم کلام میں اس نبوت کے ٹاپک کو دو حصوں میں بحث کی گئی ہے، گفتگو کی گئی ہے. ایک کو ہم نام دیتے ہیں نبوت خاصہ، دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں نبوت عامہ. نبوت عامہ، نبوت خاصہ. نبوت عامہ میں کیا گفتگو ہوتی ہے، کون سے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے؟ جہاں تک نبوت عامہ کا تعلق ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ انبیاء کی ضرورت، نبی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ بحث کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے نبوت عامہ میں. انبیاء کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ وہ معجزہ رکھتا ہو، اس کے دوسرے افراد گواہی دیں، اس کا پیغام کیسا ہو. یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ نبوت عامہ میں. لیکن یہ جو نبوت خاصہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کسی ایک خاص نبی کی نبوت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. مثلا ہم آخری نبی کی نبوت کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ نبوت خاصہ ہے. رسول خدا ایسے تھے، رسول خدا نے یہ کیا، رسول خدا کے حالات، یہ نبوت خاصہ. لیکن جب ہم اس نبی کو بھیجنے کی ضرورت پر، اس کے بھیجنے کی حکمت پر، اس کی خصوصیات پر، نبی کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں، وہ نبوت عامہ میں
گفتگو ہوتی ہے۔ بس نبوت ایک اہم ترین اصول کہ پروردگار عالم کی طرف سے آنے والا وہ نمائندہ کہ جو لوگوں کو ہدایت کرے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ نبوت کا انکار کیوں کرتا ہے کوئی انسان؟ یہ جو نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو خدا کا بھی انکار کرتا ہے، نبیوں کا بھی کرتا ہے۔ جو خدا کا انکار کرتا ہے تو پھر نبی کی کوئی کیا اس کے سامنے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو خدا پر اعتقاد رکھتا ہے لیکن نبی کا انکار کرتا ہے۔ یہ جو گروہ ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا، اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انکار کرتا ہے؟ ایک تو یہ اس کے انکار کا جو سبب ہے، انکار کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے، امور دنیا کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ نبی کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نبی کو قبول کر لے گا تو اس کی باتیں بھی ماننا پڑیں گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پہلے ہی سیف کرنے کے لیے نبی کا انکار کر دیتا ہے کہ نہ میں اس کو قبول کروں گا، نہ مجھے اس کی ماننا پڑے گی۔ تو ہوا و ہوس اس کی دنیا سے محبت سبب بنتی ہے کہ وہ خدا پر اعتقاد رکھتا ہے لیکن نبی کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اور ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی کیوں فائدہ نہیں؟ کہا نبی کا کیا فائدہ؟ انسان کو پروردگار نے عقل دی ہے، یہ سب کچھ سمجھتی ہے، لہٰذا نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے پاس خدا نے ایک چیز دے دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، اچھائی اور برائی کو تمیز کرنے کی طاقت ہے، لہٰذا نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کو یہیں پر ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب عقل سب کچھ نہیں سمجھتی اور عقل غلطی بھی کرتی۔ یہ بات ثابت ہے ہم سب کے مشاہدات میں کہ ہماری عقل ہر چیز کو نہیں درک کر پاتی، ہر چیز کو نہیں سمجھ پاتی اور سمجھنے میں غلطی بھی کرتی ہے۔ الہی معارف، شرعی احکام عقل درک نہیں کرتی۔ عقل اتنا ضرور درک کرے گی کہ خدا کے سامنے جھکو۔ کیسے جھکو؟ کیسے جھکو؟ وہ کیسے جھکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، عقل اس کو درک نہیں کر سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جناب اس دنیا کے بعد کوئی ایسی دنیا ہو جہاں انسان کو اس کے اعمال کا صلہ ملے، لیکن عقل یہ درک نہیں کر سکتی وہ دنیا کیسی ہو، وہ قیامت میں کیسے حساب کتاب ہو، کیا ہو، نہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل درک نہیں کر پاتی، اور اگر درک کرتی بھی ہے تو غلطی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، عقل سب کچھ سمجھتی ہے، کہتے ہیں خدا بھیج سکتا تھا لیکن دلیل نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو بھیجا ہو۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس مطلب کے اوپر کہ جی خدا نے کسی کو بھیجا ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں اس وجہ سے۔ اب سوال یہ آتا ہے نبوت عامہ کے اندر کہ جناب پروردگار عالم جو یہ انبیاء کو بھیج رہا ہے، اس بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ دیکھیے اگر ہم قرآن مجید کا سہارا لیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اللہ کو تو مان لیا ہم نے، تو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد بیان کرتا ہے۔ یہ دلیل نقلی کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا ہے دلیل نقلی؟ تعلیم و تربیت۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت نمبر 2 آپ کے ذہنوں میں موجود ہے،
پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ انسان کمال تک پہنچے، گمراہی سے نکل جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھا، پروردگار عالم نے اس انسان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے انبیاء رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ اس کو گمراہی سے نکالے اور اس کی تعلیم و تربیت کا کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سورہ بقرہ میں پروردگار فرماتا ہے، یعنی تم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس سے آگاہ ہو سکو، اس چیز سے تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں۔ تو ایک جو انبیاء کا بھیجنے کا جو ایک فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم و تربیت۔ دوسرا جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے قرآن کی روشنی میں یادآوری۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان کو یادآوری کروائے، لِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تذکر رسول خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ مذکر، یاد دلانے والا۔ تو یاد دلانے، انبیاء کو بھیجنے کا ایک ہدف، ایک مقصد کیا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ کہ وہ اس انسان کو یاد دلائیں بہت ساری چیزیں جو اس دنیا سے پہلے ہوئی تھیں ان کی طرف، اس کی فطرت کی طرف اس کو پلٹائے۔ ایک چیز اور جو قرآن نے بیان کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انبیاء انسان کو آزادی دلائیں۔ کس سے آزادی؟ ظالموں سے بھی آزادی اور نفس سے بھی آزادی۔ نفس نے اس کو جکڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ظالم حکمران ہیں انہوں نے بھی اس پہ جھگڑا ہوا ہے۔ تو انبیاء کے آنے کا ایک مقصد کیا تھا؟ کہ اس کو، یہ جو نفس نے اس کو جکڑ لیا ہے اس سے آزاد کریں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، خارج کرے ظلمات سے نور کی طرف۔ کتاب انزلناہ الیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ایک اور چیز جو ہم نے قرآن میں دیکھی وہ کیا ہے؟ حجت تمام کرنا۔ انبیاء کو پروردگار عالم اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر حجت تمام کرے۔ پروردگار سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل۔ پروردگار عالم رسول بھیج رہا ہے، مبشر بھیج رہا ہے، منذر بھیج رہا ہے، اللہ، تاکہ ایسا نہیں ہو کل قیامت میں پروردگار عالم کے پاس یہ انسان آ کر کے پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں تھا، مجھے تو کوئی خوشخبری دینے والا ہی نہیں تھا۔ پروردگار نے رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ قرآن نے ایک چیز اور بیان کی، قال لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، عدالت کا قائم کرنا۔ سورہ حدید آیت 25۔ انبیاء کو پروردگار بھیجتا ہے کس لیے؟ تاکہ عدالت قائم ہو معاشرے کے اندر۔ یہ انسان جو اپنے ہوا و ہوس کے اندر اس کے دباؤ میں آ کر انصاف کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے، انبیاء آ کر اس کو تذکر دیں، اس معاشرے کے اندر انصاف کو قائم کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں نبیوں کو بھیجنے کی حکمتیں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف سے کہ بھائی بعثت انبیاء کی ضرورت کیا ہے عقلی اعتبار سے۔ یہ تو ہم نے قرآن کی آیات سے استفادہ کیا تھا۔ دیکھیں، بعثت انبیاء جو ہو رہی ہے، جو انبیاء کو پروردگار عالم بھیج رہا ہے، مبعوث کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ تاکہ انسان اپنے اعمال کو
صحیح طریقے سے انجام دے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمال مطلوب تک جو پروردگار چاہتا ہے جس مقام پر یہ انسان پہنچے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے خاص معارف کی، خاص اعمال کی ضرورت ہے۔ وہ جو خاص اعمال ہیں، صحیح اعمال ہیں، وہ یہ کیسے انجام دے گا، کیسے حاصل کرے گا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی الہی نمائندہ ہو کہ جو وہ اعمال اللہ کی طرف سے لے کر ان تک پہنچائے، کیونکہ اس کی عقل کافی نہیں ہے۔ اور انسان صحیح اعمال حاصل کرنے کی کیونکہ اطلاع نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، نہیں جانتا کون سا عمل صحیح ہے، کون سا عمل کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نہیں معلوم۔ لہٰذا خداوند حکیم کے لیے ضروری ہے، دیکھیں ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، اور دوسری طرف وہ کوئی راستہ نہ بتائے۔ بس پروردگار جو اس انسان کو کمال مطلوب تک دیکھنا چاہتا ہے، سعادت پر دیکھنا چاہتا ہے، تو سعادت موقوف ہے صحیح اعمال کے انجام دینے پر، اور یہ صحیح اعمال کی انجام دہی کی اطلاع اور علم یہ انسان نہیں رکھتا۔ لہٰذا اب اس حکیم پروردگار عالم کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے نمائندے بھیجے، انبیاء مبعوث کرے، تاکہ یہ لوگوں کو آسمانی معارف کے ذریعے صحیح راستہ دکھائے اور یہ ان کو انجام دے اور اپنے مقصد پر پہنچ جائے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عقل مند انسان جو ہے کسی کو اپنے گھر دعوت دے، لیکن اس کو گھر کا ایڈریس نہ بتائے اور گھر کے اندر ساری دسترخوان اور سب چیزیں تیار کر لے اور بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ مہمان آئیں گے، جبکہ مہمان کو راستہ نہیں پتہ۔ تو جب ایک عقل مند انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں کرتا، تو خداوند حکیم جو اس انسان کو کمال پر دیکھنا چاہتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس انسان کو راستہ نہ دکھائے، جبکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ راستے کو خود سمجھ سکے، نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول بھیجے جو اسے کمال تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں۔ ایک، دو، انسان خود غرض ہے، انسان ایسا ہے خود غرض ہے، لہٰذا اپنے اور اپنے اقارب کے فائدے کو پسند کرتا ہے۔ مجھے فائدہ ہو، میرے گھر والوں کو فائدہ ہو، میرے بچوں کو فائدہ ہو، میرے خاندان والوں کو فائدہ ہو۔ لہٰذا کیونکہ اس کے اندر خود غرضی ہے، لہٰذا یہ مساوات پر مبنی قانون نہیں بناتا، نہیں بنا پاتا۔ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے، کہیں نہ کہیں یہ جو خود غرضی ہے رکاوٹ بن جاتی ہے، خود رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر بنانا بھی چاہے تو اس کی جو خواہشات نفسانی ہیں وہ اس پر غلبہ کرتی ہیں اور پھر یہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے انسان کو بھیجے کہ جو الہی قانون وہاں سے لے کر آئے، اور وہ قانون جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، اور وہ اس انسان کو دے۔ خوب ایسا انسان کون ہے؟ کیونکہ یہ انسان تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو مختلف قسم کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، نفسانی بیماریوں میں۔ لہٰذا پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد معین کرے کہ جو ہوا و ہوس سے دور ہوں، وہ نبیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو یہاں پر دی جاتی ہے یا دی گئی ہے علماء نے، وہ یہ کہ انسان ایک اجتماعی موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک پہاڑ میں جا کر زندگی گزارنا شروع کر دے، جنگل میں اکیلا نہیں، انسان اجتماع کی صورت میں رہتا ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے نظام کا ہونا بہت ضروری ہے، سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ قوانین حقیقی فقط و فقط خدا ہی بنا سکتا ہے جو صحیح قانون ہو۔ لہٰذا حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انبیاء کے ذریعے ان قوانین کو بھیجے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا نقصان دہ ہے، کیا سود مند ہے۔ تو یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے، بس پروردگار بھیجے۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے۔ اب یہاں پر ایک شبہ، ایک اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ انبیاء کی ہدایت سے کیوں محروم ہیں؟
مثلا ہندوستان میں کون سا نبی آیا، چین میں کون سا نبی آیا؟ تو ان کو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یا مثلا سورہ نحل کے اندر آیت 36 میں فرمایا کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علم نہ رکھنا کہ جناب چین کے اندر کون سا نبی آیا تھا یا ہندوستان میں کون سا آیا تھا، افریقہ میں کون سا آیا تھا، یہ اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ نبی نہیں آیا تھا۔ اگر ہمیں اطلاع نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ اشکال جو ہے یہ اپنی جگہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے عدم علم، ہم اپنے عدم علم کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا۔ اچھا نا، یہ یہاں تک بحث ہو گئی کہ انبیاء کی ضرورت۔ ہم نے قرآن سے فلسفہ اور عقل کی روشنی میں 3 مختصر سی دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جن کی بنا پر نبی کا ہونا، الہی نمائندے کا ہونا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الہی نمائندے کو ہم کیسے پہچانیں؟ پروردگار عالم اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پوسٹ ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ایسا ہے کہ جو بھی اس پہ آئے گا تو اس کے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے، اس کے جو فالوورز ہوں گے، وہ اس پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب اگر ایسی صورت میں کوئی انسان کہ جس کے ہوا و ہوس اس پر غالب ہو جائیں اور وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ لوگوں کے احساسات سے سوء استفادہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اس رسول کو کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ہم پہچان سکیں۔ بس انبیاء کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ جس طرح حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انبیاء بھیجے، اسی طرح اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ طریقے بیان کرے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم اس کے نمائندوں کو پہچان سکیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ لوگ کہ جو ہوا و ہوس میں گھرے ہوئے ہیں، ممکن ہے وہ لوگ آ کر کہیں کہ جی ہم نبی ہیں اور وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ انسان ہدایت سے محروم رہ جائے اور یہ نقض غرض پروردگار چاہتا ہدایت ہو، یہ گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کے پہچاننے کے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کسی بھی نبی کو پہچاننے کا کیا ہے؟ معجزہ، کہ نبی صاحب معجزہ ہوگا۔ 2، جس نبی کی نبوت قابل قبول ہے وہ کسی دوسرے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں گواہی۔ مثلا یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، مسیح ہوگا۔ اس نبی نے اپنے بعد والے کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ رسول خدا کی گواہی دے رہے ہیں، وہ عیسائیوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور قرآن نے اس مسئلے کو ذکر کیا، باقاعدہ تاریخ کے اندر ہے کہ جو سرزمین عرب پر یہ لوگ جو آئے تھے یہ اسی نبی کی تلاش میں آئے تھے، یعنی یہ لوگ جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ اور تیسری چیز جو تیسرا طریقہ ہے کسی نبی کو پہچاننے کا وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے شواہد، ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے یہ شخص جو ہے جو نبوت کا ادعا کر رہا ہے اس کو قبول کیا جا سکے۔ مثلا اس کی صداقت، اس کا انصاف، اس کی محبت، اس کا اخلاص، اس کا کسی چیز کی نسبت لالچ نہ کرنا، کسی مقام و منصب کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ حق بات کہہ رہا ہے، ہر مشکل وقت میں اس کا پیغام سیم ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، ڈٹا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو پیغام لے کر آیا ہے وہ اس میں سچا ہے۔ پہلا طریقہ جو اہم ترین طریقہ ہے وہ ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت کے خلاف یعنی کیا؟
یعنی جو خارق العادہ ہوتا ہے، روٹین ہے. مثال کے طور پر پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اگر یہ پانی نیچے سے اوپر جائے تو یہ خلاف عادت ہے. عادت یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے گا، یہ نیچے سے اوپر کیسے جا رہا ہے؟ تو یہ روٹین کے خلاف ہے. معجزے کی تعریف یہی ہے کہ خارق عادہ کام ہوتا ہے، غیر عادی کام ہوتا ہے، جو خدا کے ارادے کے مطابق نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا نبوت کی دعوت کرنے والا شخص ظاہر کرے. نبوت کی دعوت کرنے والا شخص کی جانب سے صادر ہو، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے، اور اس دعوے کو ثابت کرے اور چیلنج کے ساتھ بھی ہو. چیلنج بھی ہونا چاہیے، اس کے دعوے کے مطابق بھی ہونا چاہیے، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے وہی ہو، اور یہ جو معجزہ ہے یہ تعلیم و تعلم کی قابلیت نہ رکھتا ہو، اور دوسرے اس کو لانے سے عاجز ہوں. دیکھیں کافی بڑی تعریف کر دی میں نے. یعنی ایک معجزہ جو ہے اس کے اندر چند خصوصیات ہوتی ہیں. ایک غیر عادی عمل ہے جو خداوند متعال کے ارادے سے نبی کی دست مبارک سے ظاہر ہوتا ہے. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ خارق عادت ہے، عادت کے برخلاف ہوتا ہے. عصا لکڑی ہے، وہ اژدہا بن جائے، یہ خارق عادت ہے. خارق عادت ہے. ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جائے، یہ خارق عادت ہے. نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو، جب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ معجزہ میرا، تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ لے کر آیا ہوں. چیلنج کے ساتھ ہو، یعنی اگر تم اس جیسا لے کر تم اس جیسا نہیں لا سکتے، دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، تحدی ہے. دعوے کے مطابق ہو، یعنی جو کہے وہی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ مثال کے طور پر میں آب دہن اس کنویں میں ڈالوں گا، اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا. وہ آب دہن ڈالے، وہ پانی میٹھا نہ ہو، وہ مثلا سرکہ بن جائے، تو یہ دعوے کے مطابق نہیں ہے. جو کہے وہی ہو. معجزہ تعلیم و تعلم کے ذریعے کی قابلیت نہ رکھتا ہو. یہ کہہ کر جادو کا انہوں نے باہر نکال دیا. جادو کیا ہے؟ جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اور آخری جو اس کی شرط ہے وہ یہ کہ دوسرے اسے لانے سے عاجز ہوں. جادوگر کا عمل، جب ایک جادوگر ایک عمل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا جادوگر آتا ہے، وہ اس کے جادو کو کیا کر دیتا ہے؟ اس پر غالب آ جاتا ہے اس کا جادو. جبکہ معجزے کی شرائط میں سے کہ اس پہ غلبہ نہیں ہوتا. خوب اچھا، تو جو لوگ معجزہ نہیں دیکھتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ بھائی رسول نے معجزہ دکھایا، سارے لوگ تو جمع نہیں تھے. کہاں؟ اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جو موجود لوگ تھے، جنہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے غائب افراد کے لیے بیان کیا، اور وہ بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ انسان کو ان کے کہنے سے یقین آ گیا. تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے. مثال کے طور پر رسول خدا کا معجزہ ہے قرآن مجید، تو یہ کثرت سے ایک آدمی نے بیان نہیں کیا، اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آج ہمیں یقین ہے کہ ہم جو ہے یہ جو کتاب ہے یہ معجزہ رسول ہے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ اتنی کثرت سے بیان ہوا کہ ہمیں یقین ہے. تو اس طرح سے یہ یقین حاصل ہو سکتا ہے. تو ہر نبی معجزہ لے کر آتا تھا. پروردگار نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے معجزوں کا ذکر کیا، ان کا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. آیات بینات کیا ہیں؟ یہ وہی معجزے کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں کلمہ بینہ، آیات بینہ، برہان، یہ سب کے سب معجزے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے 9 معجزے دیے موسیٰ کو. یہ پہلا طریقہ انبیاء کو پہچاننے کا. دوسرا طریقہ انبیاء کی گواہی، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ حتمی شواہد، یعنی وہ جو پیغام دعوت ہے جو لے کر آیا ہے نبی، اس کے اندر کمالات ہوں، فضائل اخلاقی ہوں اس شخص کے اندر. یعنی کچھ اس کے پیغام سے متعلق ہیں، کچھ اس کی شخصیت سے متعلق. وہ صاحب کمال ہو، فضائل اخلاقی رکھتا ہو، ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہو، دعوت میں کسی
کن طریقوں سے وہ استفادہ کر رہا ہے، یعنی وہ جو دعوت دے رہا ہے اللہ کے دین کی طرف، وہ زور زبردستی کر رہا ہے یا پیار محبت سے کر رہا ہے، جائز طریقوں کا استعمال کر رہا ہے یا نہیں، جھوٹا سچ سب کچھ کہہ رہا ہے بس لوگ آ جائیں، نہیں، وہ جو کچھ ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، اصول عقلی کے طور پر ہے، عدالت ہے، اخلاق ہے، اس کا کلام دلیل کے ساتھ ہے نہیں ہے، اس کی دعوت کا محتوا، وہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے، جس عمل کی طرف بلا رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس کے پیغام وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا. تو بس اگر کسی شخص کے اندر کوئی شخص آئے اور آ کر دعویٰ کرے کہ جی میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ معجزہ لایا یا نہیں لایا. معجزہ لانے سے عاجز ہے، نبی نہیں ہے. دوسرے نبیوں کی طرف سے اس کا انکار کیا گیا ہے، وہ نبی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والا کسی ایک نبی کا انکار کرے، مثلا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ حضرت ابراہیم کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی نہیں تھے، جس کی نبوت ثابت تھی اس کا انکار کر رہا ہے، تو ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے. اجرت کا سوال کرے کہ صاحب میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اب مجھے کچھ دو، اجرت نبی نہیں لیتا، یہ ثابت ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، سورہ شعراء میں پروردگار نے کہا. انبیاء کیا کہتے ہیں کہ ہماری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے. تو یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہوں گی تو ہم بالکل واضح انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے. تو ابھی ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گئی ہے، وہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کیا جائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.